نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ہم رمضان اور روزوں سے جڑی ہوئی باتیں، جڑے مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس ضمن میں ہم آج بالخصوص سحری پر چند مسائل جاننے کی کوشش کریں گے کہ سحری بڑی اہم چیز ہے روزے کے لیے، کیونکہ سحری سے ہی روزے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث۔ اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن في السحور برکہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصحروا، سحری کیا کرو۔ گویا کہ یہ ایک طرح سے تاکیدی جملہ ہے، ایک طرح سے حکمیہ جملہ ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی طور پر اپنی امت کو کہہ رہے ہیں تصحروا، سحری کیا کرو۔ پھر اس تاکید میں تھوڑی سی رخصت دیتے ہوئے، اس حکمیہ جملے میں تھوڑی سی رخصت دیتے ہوئے وسلم کہتے ہیں فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَۃ، کیونکہ سحور میں، سحری میں، سحری کھانے میں برکت ہے۔ یعنی اگر صرف جو ہے تسحرو ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے تسحرو، سحری کیا کرو، تو یہ لازم اور فرض ہو جاتا، لازم اور فرض ہوتا، یعنی ہر روزہ رکھنے سے پہلے سحری میں اٹھنا اور کچھ نہ کچھ کھانا یہ ضروری ہو جاتا، فرض ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ کہا کہ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَۃ، سحری اس لیے کرو، اس کی وجہ اور اس کی علت بتائی اور کہا کہ سحری اس لیے کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تصحروا، سحری کیا کرو کیونکہ یہ فرض ہے، اگر الفاظ ایسے ہوتے کیونکہ یہ فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، اگر ایسے الفاظ ہوتے تو ہر روزے کے لیے صبح اٹھ کر سحری کرنا لازم ہوتا۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے سحری نہیں کر پاتا تو اس کا روزہ ہی نہ ہوتا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمیہ اور تاکیدی جملے میں رخصت دیتے ہوئے کہا سحری اس لیے کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ گویا کہ سحری اب برکت کی چیز ہے، سحری کرنے سے کھانے میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، سحری روزے میں برکت ہوگی۔ روزے میں کس طرح برکت ہوگی؟ سحری میں کچھ کھا پی لینے سے شام تک بھوکے رہنے کا ایک قوت و طاقت انسان کو جو ہے مہیا ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ برکت اس اعتبار سے کہ روزہ مکمل کرنے میں اس کو قوت و طاقت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ سحری کرتے کرتے کھانے پینے میں برکت آ جاتی ہے، گھر میں برکت آ جاتی ہے۔ اس حدیث سے ایک اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص سحر میں کسی وجہ سے بشریت کے تقاضے کے تحت یا کسی عذر کی بنیاد پر نہ اٹھ پائے، ڈائریکٹلی اس کی آنکھ کھل گئی اس وقت جب فجر کی اذان ہو رہی تھی، تو کیا وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ یہ حدیث اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا، اس روزے کو جاری رکھے گا، حالانکہ اس نے سحر میں سحری نہیں کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا شرط نہیں ہے۔ سحری کرے گا تو ہی روزہ رکھے گا ایسا نہیں ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے،
بس یہ ہے کہ سحری نہ کرنے کی کوئی شخص عادت نہ بنا لے. یعنی پورا رمضان گزر گیا، اس کے 15 20 28 روزے ایسے گزرے کہ وہ سحر میں اٹھتا ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جو شخص ایسی عادت بنا لیتا ہے جو کہ اچھی عادت نہیں ہے، بری عادت ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے فجر کی نماز کا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے. جو سحر میں نہیں اٹھ پا رہا ہے وہ فجر میں کیا اٹھے گا؟ صبح سورج نکلنے کے بعد جو شخص اٹھ رہا ہے اس کی سحر بھی جاتی ہے اور فجر بھی جاتی ہے. تو البتہ اگر سحری کر لیا کرے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے. کسی وجہ سے کبھی کبھار کسی عذر کی بنیاد پر اگر وہ سحری کو نہ اٹھ پائے تو بھی روزہ رکھ سکتا ہے، جاری کر سکتا ہے. یہاں پر ایک اور ضمنی مسئلہ میں بیان کر دوں جو سحری سے جڑا ہوا ہے. فرض جو روزے ہیں اس کی نیت سحر سے پہلے کر لینی چاہیے. رمضان کے جو فرض روزے ہیں، روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، بیمار ہوں، سفر میں جانے والا ہوں، اس کی نیت جو ہے روزہ رکھنے اور نہیں رکھنے کی ہے رات میں ہی کر لینا چاہیے، سحر کے وقت سے پہلے کر لینا چاہیے. یہ دن نکلنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد اس کی نیت نہیں کر سکتا. نفل روزوں میں اس کی اجازت ہے. نفل جو روزے ہیں وہ دوپہر کے 12 بجے تک، یعنی دوپہر تک اس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ نفل روزہ رکھے نہ رکھے. صبح سے کھایا پیا کچھ نہیں یا کھانا پینا کچھ بھی میسر نہ رہا تو وہ نیت کر سکتا کہ آج شام تک میں روزے سے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر معمول یہی ہوتا تھا کہ کچھ پوچھتے گھر میں کچھ ہے کھانے پینے کے لیے تو کہتے نہیں ہے، تو وہ کہتے کہ آج میں روزہ ہوں. نفل روزوں کے لیے چل سکتا ہے، مگر فرائض جو ہے، فرض روزے جو ہے اس کے لیے سحر سے پہلے رات میں ہی نیت کرنا چاہیے کہ مجھے روزہ کل رکھنا ہی ہے، صبح رکھنا ہی ہے. تو یہ ہو گیا مسئلہ کہ سحری کرنا شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس کے بغیر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ اس کی عادت نہ بنا لے، کبھی کبھار ہو جائے تو بغیر سحری کے روزہ انسان رکھ سکتا ہے. اسی طرح دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں جو بڑی ہی اہم ہے وہ حدیث، کیونکہ اکثر لوگوں میں اس تعلق سے بڑی غلط فہمیاں ہیں. خاص طور پر نہ صرف یہ جو حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، اس میں سحری کرنے کے تعلق سے جو اذان سے جڑا ہوا ہے وہاں پر غلط فہمیاں ہیں، ساتھ ہی ساتھ فجر کا جو وقت ہے اس کے تعلق سے بھی بڑی غلط فہمیاں ہیں. فجر کا وقت ہے، ساتھ ہی ساتھ فجر کی نماز کب ادا کی جائے اس کے تعلق سے بہت غلط فہمیاں عوام میں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلا ایسا عام طور پر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں میں بہت بڑی غلط فہمی دور کر رہا ہوں اکثر لوگوں کی جو اس تعلق سے ہوتی ہے اور عوام میں بھی پھیلی ہوئی ہے. بعض لوگ تو پڑھے لکھے ہو کر بھی یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. کہتے ہیں کہ اگر اذان ہو رہی ہو، اور سے سننا، اذان ہو رہی ہو اور ہم سحری کھا رہے ہوں تو فوراً کھانا پینا نہ چھوڑے بلکہ کھا لے. اذان بھی ہو رہی ہو تو کھا لے، جو ہاتھ میں ہے جو کھا لے وہ پی لے، اس کے بعد اپنی سحری ختم کرے، فوراً نہ چھوڑے. یقیناً ایسی ایک حدیث ہے، یقیناً ایک ایسی حدیث ہے، مگر اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اگر اس کا پس منظر جانے بغیر اگر ہم فجر کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ فجر کا وقت ہو چکا ہے، یعنی کہ سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے. فجر کی نماز کے لیے جو اذان دی جا رہی ہے اگر اس میں آپ سحری کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا روزہ نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ کیونکہ آپ فجر کے وقت میں سحری کر رہے ہیں، جبکہ سحری سحر کے وقت میں کی جاتی ہے. سحر کا وقت کہتے ہیں کس کو ہے؟ موٹے موٹے چند اصول بیان کر دیتا ہوں. صبح قادر ایک ہوتی ہے، صبح صادق ایک ہوتی ہے. صبح قادر جو ہوتی ہے وہ اصل میں سحر کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ قریب 3:30 4 بجے، ایک عام وقت بتلا رہا ہوں میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس کے مطابق 3:30 4 بجے قریب ایک شمال سے ایک روشنی نکلتی ہے جو بھیڑیے کی دم کی طرح ہوتی ہے اور جنوب کی طرف پھیل جاتی ہے. یعنی وہ اتنی ہلکی روشنی ہوتی ہے کہ اس کو رات ہی کہتے ہیں. وہ ہلکی روشنی کب تک رہتی ہے؟ صبح صادق تک. یہ صبح صادق ہے کیا؟ جس میں ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ فجر کا وقت ہے. یہ کافی لمبا وقت ہے اور آج رمضان میں ہم سب کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ فجر کا وقت آخر ہوتا کون سا ہے. جیسے آج کل جو ہے 4:16 کے بعد یا 4:30 کے بعد جو ہے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے بلکہ اعلان ہوتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4:30، میں اورنگ آباد مہاراشٹر انڈیا کے حساب سے بات بیان کر رہا ہوں،
4:30 के बाद जो है सहरी का वक्त, फजर का वक्त शुरू हो गया। यानी ये असल में सुबह सादिक है। इससे पहले जो वक्त था जिसमें हमने सहरी की है सुबह कादिब थी, यानी सहर का वक्त था। ये न पूरी तरह रात है न पूरी तरह दिन है, ये सुबह कादिब है, झूठी सुबह है हम कह सकते हैं। ये असल में सहर का वक्त है ये। तो ये जो 4:30 के बाद जो फजर का वक्त जो शुरू हो रहा है, आप सोच सकते हैं कितना जल्दी फजर का वक्त शुरू हो रहा है, कितना जल्दी शुरू हो रहा है ना, कितना जल्दी शुरू हो रहा है। ये जो वक्त है फजर का वक्त है, इसके लिए एक अजान होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 अजानें हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु के ज़माने में 2 अजानें हुआ करती थी। एक अजान इस बात पर होती थी कि सहर का वक्त ख़त्म हो चुका, और एक अजान होती थी फजर का वक्त शुरू हो गया, यानी फजर की नमाज की अजान हुआ करती थी। कितनी अजान होती थी? आज के ज़माने में कितनी अजानें होती हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि 2 अजानें दो, मैं ये कह रहा हूँ कि आज एक ही अजान होती है और वो फजर के वक्त होती है, फजर का वक्त शुरू हो चुका होता है। तो वो जो अजान होती थी पहली वाली, वो सहर के वक्त के ख़त्म करने के लिए थी। जिस तरह आजकल बोंगे बजाए जाते हैं, ऐलान किए जाते हैं बारहा कि अब जो है इतने बजकर इतने मिनट हो चुके हैं, सहर का वक्त जो है सिर्फ 10 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी, आजकल ऐलान करते हैं। आसर के ज़माने में एक अजान होती थी। वो अजान जो है सहर के आखिरी वक्त में, बिल्कुल आखिरी वक्त में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े रहकर अजान देते। वो अजान के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बिलाल अजान दे तो तुम अपना खाना पीना मत छोड़ो, जो हाथ में है, जो गिलास आपके हाथ में उसको पी लो, जो खाना आपके पास है वो खा लो। वो अजान आपको खाने पीने से न रोके। किसकी तरफ इशारा है? वो पहले अजान की तरफ। जो फजर की जो अजान है, जो उम्मे इब्ने मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु दिया करते, वो फजर के लिए अजान थी। वो अजान से आप सब ने कहा जब ये अजान दे तो खाओ पियो मत, क्योंकि वो फजर की अजान थी। अब इस हदीस से, जो इंशाल्लाह मैं अरबी मतन आपके आगे रखूंगा, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इस हदीस से जो गलतफहमी जो मैं दूर कराना चाहता हूँ वो ये कि आज हमारे पास जो फजर की अजान होती है, फजर का वक्त शुरू होने के बाद होती है। तो ये अजान के वक्त खाना पीना नहीं है। और अल्लाह माफ़ करे, बाज तो रमज़ान में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी मसाजिद रमज़ान में तो सुधर जाते हैं मुराद, सही फजर के वक्त में अजान देते हैं। बाज़ मसाजिद तो रमज़ान में भी नहीं सुधरते हैं, बिल्कुल सूरज निकलने से 10-15 मिनट पहले अजान देते हैं, इतना लेट करते। अब आप गौर कर सकते हैं सूरज कब निकल रहा है और 4:30 को तो फजर शुरू हो रही है, तो काफ़ी वक्त है इस दरमियान। तो भी सूरज निकलने से आधा घंटा पहले अजान देते फजर की। अगर वो अजान अगर रमज़ान में हो जाए तो जाहिर सी बात है उस वक्त सहरी खाना बड़ी गलत बात होगी। तो अलबत्ता इस ताल्लुक से एक हदीस आपके आगे रखता हूँ, फिर मज़ीद बातें आपके आगे बयान करता हूँ कि ये हदीस सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस के राविया है, वो कहती हैं कि अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्न बिलालन काना युअद्दिनु बिल्लैल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान दिया करते थे रात के वक्त। वो कौन सी रात है? वो सहर वाली रात है, सहरी वाली रात है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा? कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हत्ता युअद्दिनु इब्ने उम्मे मक्तूम, उस वक्त तक खाओ पियो जब तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम अजान न दे। आयशा रज़ियल्लाहु क्या कहती है? कौन अजान देते थे? बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। इनसे पहले, इब्ने उम्मे मक्तूम से पहले अजान देते। आप सब कहते हैं अगर जब बिलाल अजान दे तो खाने पीने से मत रुको, खाओ। जब इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दे तो खाने पीने से रुक जाओ, क्योंकि वो फजर की अजान देते हैं। फ़इन्नहु ला युअद्दिनु हत्ता यत्लु अल फज्र, क्योंकि इब्ने उम्मे मक्तूम अजान नहीं देते जब तक कि तुलुए फजर न हो। ये तुलुए फजर कौन सा है? सहर का वक्त खत्म होकर सुबह सादिक जब होती है, यानी 4:30 वाली ये असल फजर का वक्त है। इतना अंधेरा होता है, इस पे से आप अंदाजा कर सकते हैं। सहाबियात कहा करती थी कि हम लोग आप सब ज़माने इतने जल्दी फजर पढ़ते थे कि बाहर निकलती तो एक दूसरे को पहचान नहीं पाती थी। असल फजर का वक्त ये है। अब लोगों ने इस हदीस को गलत समझा। क्या कहा? आप सब के ज़माने में अंधेरे में नमाज पढ़ते थे, तो सूरज निकलने से 15-20 मिनट पहले नमाज पढ़े होते पूरी मस्जिद की लाइटें बंद कर देते, बोले अंधेरे में पढ़ने का। अरे अंधेरे मतलब लाइट बंद करके नहीं, रात का अंधेरा, जो सुबह सादिक जो होती है, असली सुबह, ये है फजर का असली वक्त। यहाँ पर भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो ये फजर का असली वक्त जो होता है ये रमज़ान है। इसलिए अक्सर जो जमातों में जो झगड़े वगैरह होते हैं, तो एक जमात 12, मैंने सुना एक जोक और लतीफ़ा सा बन जाता है। एक जमात दूसरी जमात को कहती है देखो रमज़ान आ गया, ये असली वाले बन गए, बोले हदीस वाले। अब रमज़ान आते ही फजर जो है बिल्कुल 4:30-5 बजे इनकी जमात खड़ी हो जाती है, वरना
کے بعد فجر، 6:45 کے بعد فجر کھڑی ہوتی ہے، اتنی لیٹ کیوں کرتے ہیں؟ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ البتہ حدیث کے مطابق جو ہے صبح جو صادق ہے وہ سحر کے ختم ہونے کے بعد والا وقت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے اور مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔